اگر آپ بدلتے ہوئے موسم میں ہڈیوں کے درد، کمر کے درد، جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد اور کمر کے درد سے پریشان ہیں تو یہ نسخہ آپ کو صرف 3 دن آزمانا ہے، اور اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے ہر طرح کے دردوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آج کل کا جو موسم ہے، کبھی تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو کبھی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ابھی بھی جن کو جوڑوں میں یا پھر پٹھوں میں درد ہے تو ایسے تمام بھائی اور بہنیں اس نسخے کو صرف 3 دن آزما لیں۔ انشاءاللہ 3 دن میں ہی استعمال سے آپ کو دردوں سے نجات مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 2 نسخے بتائیں گے اور دونوں ہی بہت کامیاب ہیں، اس لیے دونوں ہی نسخے آپ نے غور سے سننے اور نوٹ کر لینے ہیں، اور جو آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھے گا اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ پہلا نسخہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے کالی مرچ۔ آپ نے کالی مرچ لینی ہے، اور یہ خوراک کے لیے آپ کو صرف 4 دانے چاہیے ہوں گے۔ ان 4 دانوں کو آپ نے کسی چمچ یا کسی بھی سخت چیز کے ساتھ توڑ دینا ہے تاکہ ان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یاد رہے آپ نے ان کو پینا نہیں ہے بلکہ توڑنا ہے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کالی مرچ کے پاؤڈر لے سکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ آپ نے پاؤڈر بالکل نہیں لینا۔ جو چیز آپ کو جس طرح سے بتائی جائے اس کو ویسے ہی آپ نے نسخے میں استعمال کرنا ہے، اور آپ کو مکمل فائدہ بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اسی مقدار میں اور اسی طریقے سے نسخہ تیار کریں گے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے ادرک، جس کو انگلش میں جنجر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ادرک بھی جوڑوں کے درد کے لیے اور باقی دردوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے، چاہے اس کا استعمال دودھ میں کیا جائے یا چائے میں، لیکن اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد کی شکایت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور جو نسخہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ½ انچ کا ٹکڑا بھی کافی ہوگا۔ آپ نے ادرک کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کا چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے۔ میش کرنے سے ادرک کا رس اچھی طرح سے نکل جائے گا اور اس کے پورے فائدے آپ کو مل سکیں گے۔ گھٹنوں کے درد اور باقی دردوں کے لیے اس نسخے کو صرف آپ 3 دن آزما کر دیکھ لیجئے کہ اس کا کیسا حیران کن فائدہ ہے۔ اب آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک پتیلی میں ڈال لینی ہے اور اس میں 1 گلاس دودھ شامل کرنا ہے، جو کہ تقریباً 200 سے 250 ملی لیٹر تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے اس پتیلی کو چولہے پر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ابالنا ہے۔ جب اس کو ابالا آ جائے تو پھر درمیانی انچ پر آپ نے اس کو 5 منٹ تک پکانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے اور اس کو ٹھنڈے ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ چنانچہ ادرک بھی آپ نے میش کر کے شامل کی ہے اور کالی مرچ بھی کوٹ کر ڈالی ہے، اسی لیے 5 منٹ تک پکانا ہی کافی ہوگا۔ 5 منٹ میں ادرک اور کالی مرچ کے اثرات دودھ کے اندر آ جائیں گے۔ جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور گلاس میں ڈال لینا ہے، اور اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ مٹھاس شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دودھ میں مصری شامل کرنی ہے۔ سفید مصری پیس کر رکھ لیجئے اور 1 چمچ اس دودھ میں شامل کر کے استعمال کریں۔ مصری کے فوائد بھی اس نسخے میں شامل ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ چینی کا استعمال ویسے بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رہے ہمارے بزرگ گڑ اور مصری کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی ہوا کرتی تھیں، اور اسی لیے آپ نے چینی کی جگہ مصری ہی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ رہا سوال کہ آپ نے یہ دودھ کس وقت استعمال کرنا ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ رات کے کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ ان دونوں موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کوئی جوڑوں کے درد کی اور پٹھوں کے درد کی شکایت کرتا ہے، تو آپ کو بھی اگر جسم میں دردوں کی شکایت ہے تو اس آسان نسخے کو صرف 3 دن استعمال کریں، آپ کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نسخے کو آپ نے کمزور نہیں لینا، اپنے بزرگوں کو بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، جو دوسرا نسخہ آپ نے اس نسخے کے ساتھ استعمال کرنا ہے وہ ہے تل کا تیل کا نسخہ۔ آپ نے اس نسخے کے ساتھ تل کے تیل سے گھٹنے کی مالش کرنی ہے۔ جوڑوں کی یا کمر کی جہاں بھی درد ہے تل کے تیل کی مالش کریں اور اچھی طرح سے مساج کریں،
اور مالش کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح کے وقت کی دھوپ بھی ضرور لینی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے لیے صبح کی دھوپ بہت ضروری ہے۔ اور ہو سکے تو آپ تل کے تیل سے جو مساج کریں گے وہ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں۔ ناظرین، یہ دونوں نسخے ایک ساتھ ملا کر آزمائیں اور اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانے ہیں۔ آپ کا ہر طرح کا درد اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا، آپ کے پٹھوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو 3 دن استعمال کرنے کے بعد وقفہ کریں اور وقفے کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ جوڑوں کی بدولت ہی ایک شخص اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بیماری یا چوٹ کے باعث جوڑوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جسمانی حرکت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں جوڑوں کے درمیان گمنٹ ہوتے ہیں، جنہیں ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کے رگڑاؤ سے بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑی عمر میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جوڑوں میں درد کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں جوڑوں میں ورم، گٹھیا، کندھے کی سوزش، نکرس، کھچاؤ، موچ یا کوئی چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہے۔ جوڑوں کے مسائل کی سب سے اہم شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے، جس کے بعد بالترتیب کاندھے اور کولہے کے درد کا نمبر آتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد ایک شخص کو ٹخنے سے لے کر پاؤں اور کندھے تک اور کندھے سے لے کر ہاتھ تک کہیں بھی آ سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد مزید عام ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں کے درد کی شدت مختلف لوگوں میں یا ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں ہلکی سے لے کر شدید محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جوڑوں کا درد چند ہفتوں تک برقرار رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ دائمی رہ جاتا ہے۔ البتہ مختصر عرصے کے لیے اٹھنے والا جوڑوں کا درد بھی آپ کے معیار زندگی کو اتنا ہی متاثر کرتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ابتدا ہی سے اپنے دردوں کے لیے مثبت اقدام اختیار کیے جائیں، جن میں ہمارے آج کے نسخے بھی شامل ہیں۔